بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی میں، اور میں آپ کو اندر کی کہانی بتاتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کے اوپر اتنا پریشر پڑا لیکن پھر بھی وہ اس کو سسٹین کر گئے. پریشر کیوں پڑا آپ پوچھیں گے، میں بتاتا ہوں جی آپ کو. پریشر اس لیے پڑا کہ چیف الیکشن کمشنر نے 3 چیف سیکرٹریز چینج کیے، خود کیے. چیف الیکشن کمشنر نے 3 چیف سیکرٹریز 3 صوبوں کے چیف سیکرٹری چینج کیے. ایک آئی جی چینج کیا انہوں نے سندھ کا، اور اس کے علاوہ اور آئی جیز جو ہیں دوسرے صوبوں کے وہ بھی چینج ہونے جا رہے ہیں. سیکنڈلی ایک اور بہت بڑا یہاں پہ جو سٹیپ لیا گیا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے 7 سے 8 فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ چینج کر دیے. اب یو کین ویری ویل امیجن کہ اب ہوتا یہ ہے کہ پریشر اتنا پڑ جاتا ہے کہ جناب چیف سیکرٹری کو چینج نہ کریں، آئی جی کو چینج نہ کریں، اور جناب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو ڈفرینٹ منسٹریز میں سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چینج نہ کریں. اور وہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن راجہ سکندر سلطان نے یہ پریشر جو ان پہ پڑا اور پچھلے کئی روز سے ان کے اوپر پریشر ماؤنٹ ہو رہا تھا اس کو سسٹین کیا، اور انہوں نے جناب یہ سارے تبادلے کر دیے. ناؤ میں مزید بتاؤں آپ کو کہ جناب دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ کئی آئی جی صوبوں کے مزید چینج ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک تو صرف سندھ کا آئی جی چینج ہوا ہے، باقی صوبوں کے بھی آئی جی چینج ہونے جا رہے ہیں، اور کسی وقت بھی آپ کو اس کی خبر مل سکتی ہے. حلقہ بندیوں کی بات اگر کی جائے تو حلقہ بندیوں کا پروسیس جو ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے جناب، اور اس کے بعد الیکٹورل لسٹ بنے گی. حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہے اس میں کم از کم 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جناب الیکٹورل لسٹ بنے گی. اور یہ تو ایک خبر آ گئی جناب الیکشن کمیشن کی، راجہ سکندر سلطان کی، چیف الیکشن کمشنر کی. اور کچھ روز پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ، وہ اس پہ میں تھوڑا سا ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جناب یہ ملاقات کافی عرصے سے ڈیو تھی، لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کون پہل کرتا ہے، پہلے کون انوائٹ بھیجتا ہے، چیف الیکشن کمشنر بھیجتے ہیں یا چیف جسٹس بھیجتے ہیں. اور اس میں ایک تھوڑا سا ڈیلے ہوتا رہا. اس کے ریزنز تھے، ملٹیپل ریزنز تھے، اور اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن وہ ملاقات اگر پہلے ہو جاتی اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر پہلے بریف کر دیتے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ریالٹی چیک کیا ہے، تو میرے خیال میں کافی بہتری آ سکتی تھی. بٹ دین اگین اٹس نیور ٹو لیٹ. اور ابھی جو انہوں نے ان کو ریالٹی چیک دیا ہے، جو حقیقت چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی ہے راجہ سکندر سلطان صاحب نے، میرے خیال میں اس سے کافی کلیئرٹی آ گئی ہے کورٹ میں. اور کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں ان کو بھی کافی کلیئرٹی مل چکی ہے، اور انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ کام کیسے الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اور کس طریقے سے الیکشن کمیشن چیزوں کو آگے لے کے جائے گا. اور اس میں کافی بہتری آئے گی ان دا ڈیز ٹو کم. دس از مائی پرسنل ٹیک آن دا میٹر. سیکنڈلی جی میں بات کرنا چاہوں گا جڑاوالا پہ. جڑاوالا کے اندر آپ نے دیکھا جناب کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس کی ڈیٹیل میں انٹینشنلی نہیں جانا چاہتا. دیر آر ریزنز فار دیٹ، کیونکہ میں اس کو مزید اس میں آئی وڈ سے کہ میں اس کو ہوا نہیں دینا چاہتا، اور میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا بھی نہیں. لیکن صرف ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری سکولنگ ایک ایسے اسکول سے ہوئی ہے جہاں پہ ڈچ مشنریز ہوا کر. میں سینٹ میریز کیمری اسکول مری روڈ راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے میری اسکولنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ میں نے تقریباً 10 سال وہاں پہ گزارے ہیں. اور صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس اسکول کے اندر ٹو گیٹ انٹو دیٹ اسکول used to be a very very difficult task. لیکن میں the point over here is کہ دیکھیں وہ اسکول تھا، ڈچ مشنریز تھے،
اس میں فادرز ہوتے تھے، اور اس اسکول کے پریمیسز کے اندر ایک چیپل ہوتا تھا، اور وہ چیپل جو تھا اس میں سب لوگ آیا جایا کرتے تھے، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. جو ہم اسٹوڈنٹس تھے اس کے اندر جا بھی سکتے تھے، آ بھی سکتے تھے، چاہے سروسز تو خیر سنڈے کو ہوتی تھی، لیکن دین اگین ویسے بھی اسکول آورز میں یا اسکول آورز کے بعد بھی اگر ہم چیپل میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے چکر لگا کے آ جاتے تھے، تو نو بڈی یوز ٹو اسٹاپ اس، اور وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. جو گزارا ہم نے اسکول کے اندر 10 سال کا عرصہ، یقین مانے 8 سال 9 سال تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کرسچن ہے، کون ہندو ہے، کوئی کسی اور اس کا ریلیجن سے کسی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. یہ تو ہمیں جا کے 9th 10th گریڈ میں پتہ چلنا شروع ہوا کہ کون کیا ہے، لیکن وہ میٹر نہیں کرتا تھا ہمارے لیے میٹر کرتی تھی ہیومینٹی. سو یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اور ٹالرنس ہوتی تھی بڑی، وہ ٹالرنس پتہ نہیں کہاں پہ چلی گئی، فزل آؤٹ کر گئی کہیں. اینی ویز اس سے آگے بھی چلنا چاہوں گا. جی SIFC کی بات کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑا انیشیٹو، بہت اچھا انیشیٹو، اور 2035 کا پلان جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کو اگر ان ٹرو اسپرٹ اگر امپلیمنٹ کر دیا گیا تو بلیو یو می اسکائی از گوئنگ ٹو بی دا لمٹ. اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں، اور پنڈی والے GHQ والے، اس میں کسی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اس پہ بہت کام کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے، عاصم منیر نے، اور انہوں نے پچھلے تقریباً 1 سال سے انہوں نے جو یہاں پہ سیشنز بلائے ویکلی بیسس پہ، جہاں پہ جو ڈومیسٹک جو یہاں پہ انویسٹر تھا وہ بھی آتے تھے، ان کے ساتھ بھی برین سٹارمنگ کے سیشنز ہوتے تھے ریگولرلی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ بھی رابطے رہے، اور کنٹینیوس رابطے رہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ UAE کی کئی کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. دے آر آلموسٹ ہیئر. اور اس کے علاوہ جناب یہاں پہ اور کئی ممالک سے انویسٹمنٹ جو آنے کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے، اور اٹس ان دا پائپ لائن. سو اگر میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، ان دا ٹرو اسپرٹ اگر یہ 2035 کا SI پلان اگر امپلیمنٹ ہو گیا تو پاکستان میں اسکائی از گوئنگ ٹو بی دا لمٹ. بٹ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون، اینڈ وی ہوپ کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. انہی چیزوں کو لے کے میں آگے بھی چلنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ان پٹ لینا چاہوں گا جناب SIFC پہ اور الیکشن کمیشن پہ، اور اس پہ میرے پاس کچھ سوالات ایسے، کچھ تلخ سوالات ہیں جن کے جواب میرے خیال میں عطر کاظمی ہی دے سکتے ہیں بہتر طریقے سے. میں پہلے ان سے بات کروں گا اینڈ دین آئی ول گو ٹو مائی ادر گیسٹ. عطر کاظمی صاحب، کوئی ایگزامپل آپ کو ملتا ہے دنیا کے اندر جہاں پہ الیکشن کمیشن کو پاورز دے دی جائے، ساری ڈیڈیکیٹ کر دی جائے پاورز، کہ جناب وہ ڈیسائیڈ کرے کب الیکشنز ہوں گے کب الیکشنز نہیں ہوں گے؟ یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشنز جو ہیں کیسے مینج ہوں گے، کس طریقے سے چلیں گے، اس کا کیا ماڈس اپرینڈی ہوگا، وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے الیکشن کمیشن کی. لیکن ڈیٹس دینا اور اس پہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈال دینا، کوئی دنیا میں ایسا اگزامپل آپ کو نظر آتا ہو؟ اور ڈو یو تھنک دیٹ دس از اے گڈ ڈیسیژن بائی دا پارلیمنٹیرینز؟ دیکھیں، اس کا جو اگزامپل ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھا وہ پاکستان کے اندر ہی دیکھا کہ ہمارے اپنے سیاستدانوں نے، اپنی جمہوری جماعتوں نے اٹھا کے ساری چیزیں ان کی گود میں ڈال دی. دیکھیں، الیکشن کمیشن نے کوئی زبردستی کسی سے اختیارات نہیں لیے، خود حکمرانوں نے آئین میں، قانون میں ترمیم کر کے ان کو اختیارات دیے ہیں. اب دنیا میں جہاں پہ بھی آپ انتظامی اختیارات کسی بھی انتظامی ادارے کو دیں گے تو اس نے تو اپنے سہولت کے مطابق دیکھنا ہے کہ کس وقت کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو یہ فیصلہ نہیں اب کرنا کہ جناب اس میں اس ٹائم پہ اس جماعت کو فائدہ ہوگا، اس ٹائم پہ اس جماعت کو فائدہ ہوگا. وہ تو اپنے انتظامی معاملات کو دیکھتے رہیں گے کہ جی حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے. لیکن یہاں پہ میں الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں کروں گا. الیکشن کمیشن قطع نظر ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، ان کا کردار اپنی جگہ پہ. الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری جن لوگوں نے ڈالی ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ میک شور کریں کہ آپ کسی بھی قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں اس سے کیا جمہوریت کا فائدہ ہو رہا ہے،
یا آپ اپنے وقتی فائدے کے لیے اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب الیکشن کمیشن کو کچھ برا بھلا کہنے کے بجائے اگر وقت پہ انتخابات نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ دار وہی جماعتیں ہیں جو اب فوراً کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی 90 روز کے اندر تاریخ دو. تو آپ نے سیاستدانوں سے وہ فیصلے کی طاقت لے کے الیکشن کمیشن کو دی کیوں؟ Okay, so basically اگر if somebody has to be blamed for, those are the politicians, not anyone else. کیونکہ خود ڈیڈیکیٹ کر کے پاورز اور خود اس کے بعد کہنا ہے کہ جی 90 دن کے اندر اندر آپ ڈیٹس دیں، وہ کوئی ریزن نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں بنتا. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اب آپ کو 90 روز بھی یاد آ گئے. یہ تو جب 2 صوبوں کے اندر 90 روز کی بات ہو رہی تھی، آن ریکارڈ اسمبلی کے اوپر تقریریں کی ہیں حکومتی وزراء نے، حکومتی شخصیات نے، سیاسی لیڈران نے کہ جی 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، وہ انتظامی مسئلہ ہے. ایک جگہ پہ بھی یہ لیگل پوزیشن یا آئینی پوزیشن رانا صاحب نہیں لی گئی کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا. تو اب جب آپ نے خود اس کو وائلیٹ کیا ہے، آپ نے خود اس میں انتظامی جو ہے وہ جواز بنایا کہ یہ انتظامی جواز ہے، تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ 90 روز میں کرواؤ؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی اسٹل بلیو کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. آئین کے ساتھ بار بار اس قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے آپ کے خیال میں ہونے چاہیے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا ایشو از کہ اگر ایک دفعہ چیزیں جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، ہلکے بندیاں ان کی، اس کے بعد ریزرویشن جو آتی ہیں لوگوں کی طرف سے ان کو بھی ایڈریس کر لیا جائے اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف جایا جائے، تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو انسٹیڈ کہ بعد میں جو کویسچنز ریز ہوتے رہیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے الیکشنز تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ کوئی ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائے پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے، یا یو ہیو سم ادر اوپینین؟ جی دیکھیں، لاجکلی تو یہ بات بالکل آپ کی بڑی مناسب بات ہے، لیکن پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ اس انتہائی ضعیف اور بیمار شخص کی طرح ہے کہ آپ اس کی ایک بیماری ٹھیک کریں گے تو اس کو دوسری ہو جائے گی. اور جو ایج ہوتی ہے، جو بڑھاپا ہوتا ہے، وہ اٹ سیلف ایک بیماری بن جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو نظام ہے یہ اپنے لیے خود ایک بیماری بن گیا. آپ اس کی ایک چیز درست کریں گے تو آپ کو مہینے بعد پتہ چلے گا کہ دوسرا مسئلہ ہے. تو لہٰذا جو کچھ ابھی سامنے ہے میرے خیال میں اسی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ پہلے وہ کریں پہلے وہ کریں تو وہ تو چیزیں کبھی بھی نہیں حل ہوں گی. تو پھر تو انتخابات کبھی بھی نہیں ہوں گے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ضروری ہے کہ عوام اپنے مینڈیٹ کا استعمال کرے اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو عوام کی منشا ہے کہ وہ آ کے نظام کو سنبھالیں. پھر ان کو یہ ذمہ داری دی جائے. غیر جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ وہ نظام کو درست کریں. اچھا، یہ الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ کے چکر میں اگر ہم پڑے رہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو ٹائم ہم بائی کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹس جو یہاں پہ آ رہی ہیں، یا انویسٹر جو ہے انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ ایٹ ایز فیل کر رہا ہے آفٹر دس SIFC اور وہ آنا چاہتا ہے یہاں پہ، اور دے آر آل سیٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. سو ہم اس چکر میں پڑے رہیں کہ جناب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو نان الیکٹڈ لوگ نہ آئیں، اور اس چکر میں ہم پڑے رہیں تو پھر انویسٹر تو وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ تو اپسیٹ ہو جائے گا. ہی ول بی اے بٹ جٹری کہ یار یہ کیا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک ابھی جو چل رہا ہے نظام، جس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی سلیکشن ہے. اگر میجورٹی آف دا منسٹرز اف یو لک ان ٹو دیم، بڑی اچھی سلیکشن ہے. ڈونٹ یو تھنک اسی طرح انویسٹر کو پول ان کر لیا جائے، انویسٹمنٹ پول ان کر لی جائے، اکانومی ٹھیک کر لی جائے، اور بڑا آئیڈیل چیز ہے SIFC. اگر اس کو ان ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو آئی تھنک اسکائی از گوئنگ ٹو بی دا لمٹ. دیکھیں، جہاں تک کابینہ کی سلیکشن کا تعلق ہے، میرے خیال میں جو منسٹرز ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے لوگ تھوڑا سا سرچ کریں تو یقیناً اندازہ ہوگا کہ واقعی بڑی زبردست قسم کی جو سلیکشن ہے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے معیشت کا، دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. SIFC میں جس ادارے کا کردار ہے، جس نے گارنٹی دی ہے، وہ پوری قوم کو پتہ ہے. لیکن رانا صاحب سوچنے کی چیز یہ کہ وہ ادارہ تو ہمیشہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جب پچھلی حکومت تھی اس وقت کیا وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا بیرون ملک جا کے دیگر جو دوست ممالک ہیں وہاں سے کس قسم کی فنڈنگ لے کے آتے تھے، کتنی ہیلپ کرتے تھے؟ انہوں نے تو آپ کی ہمیشہ ہیلپ کرنی ہے، وہ جدھر بھی ہو، اس لیے کہ یہ ملک کا معاملہ ہے.
ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم نے سسٹم کو ایز ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلانا ہے یا نہیں چلانا، یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. جو پہلا ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیے، تو وہیں سے تو پرابلم شروع ہوتی ہے. جب عوام آپ کو اختیارات دیتے ہیں تو آپ اپنے پاس رکھیں اختیارات کو. باقی جو ریاست کا ہر ادارہ ہے وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے، ہر موقع پہ ہوا. آپ نے ریکارڈنگ کے معاملے پہ دیکھا کہ جس طریقے سے اس میں ہمارے اداروں کا کردار تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمارے اوپر اربوں ڈالر کی پینلٹی پڑی ہوئی تھی، تو پاکستان کی معیشت کا تو بھٹا بیٹھ جاتا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑی سی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینے کی ضرورت ہے نا. ساری ذمہ داریاں وہ دوسروں پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم اسی چکر میں پڑے لے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نان الیکٹڈ پیپل، سو اس چکر سے ہم باہر نہ نکلیں، تو انسٹیڈ اس چکر سے پڑے رہے اگر ہم، تو پولیٹیشینز تو آل ٹوگیدر اگر دیکھا جائے تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو لائک ٹیک دا برڈن اور بلیم آن دیم سیلوز. سو وہ اگر ہم ان کے چکر میں ان کی ڈسیپشن میں ایک پارٹی بنے رہے تو جو ٹائم ہم لوز کریں گے اس کو ہم لوز کرنا نہیں چاہیے. اینڈ انسٹیڈ وی شوڈ لائک فوکس آن دا اکانومی. اینڈ یہ بڑا اچھا ایک SIFC کا ایک آیا ہے یہاں پہ 2035 کا ایک پلان ہے ہمارے پاس، تو وی شوڈ اویل دیٹ، وی شوڈ اویل دس اپرچونٹی. ہم کیوں ان کی ڈسیپشن میں پڑے رہے ہمیشہ؟ نہیں، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ کیا 35 سال تک پھر رانا صاحب یا 15 سال تک اس ملک میں انتخابات نہ ہوں؟ یا تو ہم اپنا نظام چینج کر دیں، بتا دیں کہ جی چائنا کی طرز کا یا کسی اور ملک کی طرز کا ایک نظام ہے جہاں پہ عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے. جب آپ نے ایک آئین کے تحت چلنا ہے، ملک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ اس کو سیٹ اسائڈ کریں گے تو دوسری جگہ پہ اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. یہ ایشو ہے. یا تو آپ نظام کو اوور آل کریں، یا آپ تو بتا دیں جی یہاں پہ صدارتی نظام آئے گا، یہ نظام آئے گا، وہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ نظام یہ ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں چلتا تو اس کو ہم سائڈ پہ رکھ کے تھوڑا ایڈ ہاک بیسس پہ یہ کر لیں گے. وہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں پہ تحریکیں چلنا شروع ہو جائیں گی. جو ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہو، آپ نے دیکھا کہ وہ کس قسم کی ابھی سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جنہوں نے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے تو وہ یہاں پہ نئی ایجیٹیشن شروع کر دیں گے. تو کیا یہ ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ کانسٹنٹلی ہم پولیٹیکل ٹرموائل میں رہیں؟ تو ضروری ہے کہ جہاں پہ اداروں کا کردار ہے، SIFC جیسا ایک اچھا اقدام ہوا ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے. وہ بنیادی چیز ہے. Okay, well, that's your take on this thing. But anyways, میں تھوڑا سا اس سے اس طرف جاؤں گا کہ آپ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل نظام بھی ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی پل کی جائے. بٹ دا ریالٹی چیک از کہ پولیٹیشینس خود ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں لا کے ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹس کرتے رہیں. خیر اینی ویز، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می عطر صاحب. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا 2 ایسی اشخاص کو، 2 ایسی شخصیات کو جنہوں نے ایک پرسنل انیشیٹو لیا جڑاں والے کے انسیڈنٹ پہ. ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب پہ. عاصم منیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ عاصم منیر صاحب نے ویری ٹائملی اس چیز کو ایڈریس کیا اور اس چیز کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے جو احکامات دیے. I must appreciate that. And secondly, جو ہمارے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں who is in the offing, قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو کہ پرسنلی جا کے انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا. You know, it sends a very, very positive signal all over کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف آپ کے جو ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کریں، اس کو سیریسلی لیں اور اس ایشو کو اس طریقے سے ایڈریس کریں، انسٹرکشنز دیں کہ جناب such incidents should not be repeated again in this country. One. Secondly, اگر چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں، اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ مائنورٹیز جو ہے پاکستان میں we give them like respect in this country. So یہ 2 چیزیں ذرا ذہن میں اگر آپ رکھ لیں تو this is sending a very positive signal across. اور اس چیز کو میں جتنا اپریشیٹ کروں اور آپ لوگ بھی جتنا اپریشیٹ کریں میرے خیال میں کم ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف
عاصم منیر صاحب کا جو کنسرن ہے جو انہوں نے ریز کیا، اینڈ ہمارے جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ہو از ان دا آفنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے پرسنلی جا کے وہاں پہ وزٹ کیا اور وہاں پہ ایڈمنسٹریشن سے اپڈیٹ بھی لی. اور ناؤ دا پوائنٹ از کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو ہم ڈسکریج کریں گے تو آئی پرسنلی تھنک کہ اٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرینس، اور ہمیں اس قسم کی چیزوں کو ڈسکریج کرنا ہے، کیونکہ وی وانٹ ٹو لیو ان دا ریئل ورلڈ، وی شوڈ لیو ان دا ریئل ورلڈ، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پروف کر کے دکھائیں دنیا کو کہ وی ڈو ٹیک کیئر آف آر مائنورٹیز اینڈ وی ڈو رسپیکٹ آر مائنورٹیز اینڈ دے آر ویری ڈیئر to us. We're really happy to have them over here, so they should feel comfortable over here. And then again tolerance کی جو میں بات کروں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میں ٹالرنس کی بات، کہ میرا اسکول جو تھا جس میں میں نے تقریباً 10 سال گزارے، سینٹ میریز کیمبرج اسکول، مری روڈ، راول پنڈی، اس کے اندر اتنی ٹالرنس ہوتی تھی، اس زمانے میں اتنی ٹالرنس ہوتی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے کلاس میٹس، ہمارے اسکول میٹس، ان کا ریلیجن کیا ہے. The only priority we used to give was to humanity. اور ہمارے اسکول کی پریمیسز کے اندر، چیپل کے اندر جانے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تھی، اس کو ایک عزت دی جاتی تھی، اس کو ایک رسپیکٹ دی جاتی تھی، اور وہی اسکول تھا جس سے کئی لوگ یہاں پہ سامنے آئے. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، وہ میں اگر آپ کسی وقت شیئر کروں گا آپ سے، کہ بہت بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے نام اسی اسکول سے انہوں نے 10th گریڈ کیا اور پاس ہو کے نکلے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب طاہر اشرفی صاحب، اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. واٹس ہز ٹیک آن دس انفارچونیٹ انسیڈنٹ؟ جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ ایک وحشت ہے، دہشت ہے، ملک کے نظام انصاف کمزور ہے، اس لیے جس کا دل چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. رانا تو گزشتہ 2 دن سے اور آج بالخصوص بہت زیادہ امید پیدا ہوئی ہے کہ 2 روز پہلے ہمارے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب نے اعلان کیا تھا، اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب صبح یہاں پہنچے، جو ہمارے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ وحشت اور دہشت کا جو اباب ہے یہ بند ہوگا. دیکھیں ماضی میں جتنے واقعات ہوئے، اگر ان مجرموں کو سزا مل گئی ہوتی تو یہ واقعہ ہوتا، ٹھیک، جلائے یا کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور پاکستان تمام پاکستانیوں کا ملک ہے، لہذا یہاں پر کوئی 2 نمبر کا شہری نہیں ہے. ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں سپاہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کا بھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی، کہ انہوں نے آج ملک کے تمام اہم جو مسیحی لیڈرشپ ہے وہ میرے ساتھ، اور اہم علماء وہ آج جناوالا گئے تھے، وہاں ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. وہاں میں نے جس طرح مسیحی بچیوں کو روتا دیکھا ہے، یہ ناقابل قبول بات ہے. وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں. یہ ہم کس طرف، یہ کون سا وحشت کا بازار گرم ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایسے مسلمان بھی ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کہ جو گھروں کے آگے مسیحیوں کے کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو یہ وحشت اور دہشت نہیں پھیلانے دیں گے. انہوں نے اپنے گھروں سے قرآن کریم اٹھا کے ان کے گھروں میں رکھ دیے تاکہ ان کے گھر نہ جلے. بچیوں کے جہیز جلا دیے گئے، گھر جلا دیے گئے. اس لیے میں اپیل بھی کر رہا ہوں موجودہ چیف جسٹس صاحب سے، اب تک ان کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے تھا کہ وہ سپیڈی ٹرائل کروائیں اور 1 ماہ میں اس کا فیصلہ کروائیں تاکہ ان لوگوں کو سزا مل سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک اور چیز جاننا چاہوں گا مشنریز کے بارے میں. آپ بھی جانتے ہیں مولانا صاحب کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سے مشنریز ہوا کرتے تھے، مشنری اسکولز ہوا کرتے تھے، اینڈ اسپیشلی دا ڈچ مشنریز دے یوز ٹو بی اوور ہیئر. آہستہ آہستہ وہ لوگ فزل آؤٹ کر گئے اور بہت کم تعداد یہاں پہ ان کی رہ گئی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ایک مرتبہ پھر ان مشنریز کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں، تاکہ ٹالرنس کا جو ماحول ہے ایک مرتبہ پھر یہاں پہ ہم دیکھ سکیں؟ بالکل، میں گزارش کروں گا کہ اگر سپاہ سالار اور ہمارے یہ جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اگر یہ
इसी तरह जिस जज्बे का इन्होंने इजहार किया है, ये इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो हमारे जो इस मुल्क से अगर कोई गया है तो वो ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। आईने पाकिस्तान ने जिसको जो हक दिया है इंशाअल्लाह उस हक के ऊपर पूरा अमल होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जनाब मौलाना ताहिर अशरफी। बिल्कुल ये मिशनरीज जो थे हमारे जनाब मुल्क के अंदर मिशनरीज मौजूद थे, आप आज भी हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है बहुत कम है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ माई सजेशन, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़, मेरी स्कूलिंग एक ऐसे स्कूल से हुई है जिसका नाम सेंट मैरीज़ कैम्ब्रिज स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी है। एंड वहाँ पे मिशनरीज़ हुआ करते थे, डच मिशनरीज़ हुआ करते थे, एंड देवर लाइक सो मेनी अदर्स। लाल हज़ार में भी मिशनरी हुआ करते, लाल हज़ार स्कूल सेंट मैरीज़ जो हुआ करता था उसमें भी मिशनरीज़ हुआ करते थे, मरी में मिशनरीज़ हुआ करते थे। सो आई थिंक इनिशिएटिव शुड बी टेकन जहाँ पे मिशनरीज़ को एक मरतबा फिर यहाँ पे इनवाइट किया जाए, मिशनरीज़ यहाँ पे आके एक मरतबा फिर अपना जनाब काम करें। वो बिल्कुल ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे लगा दी, अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए लगा दी, और वो अपनी ज़िंदगियाँ उनका कोई आगे पीछे नहीं होता था या उनका कंसर्न नहीं हुआ करता था। सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को वो जनाब प्रायोरिटी दिया करते थे और ह्यूमैनिटी को लेके आगे चला करते थे। और वो टॉलरेंस का जो माहौल था एक मरतबा फिर अगर यहाँ पे हमें नज़र आए, और वो टॉलरेंस किसी हद तक यहाँ से फिज़ल आउट होती जा रही है, वो माहौल एक मरतबा फिर अगर हमें नज़र आए यहाँ पे, वही मिशनरीज़ एक मरतबा फिर हमें यहाँ पे नज़र आए, तो मेरे ख़्याल में एक बड़ा देयर विल बी अ साई ऑफ रिलीफ, एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा यहाँ पे, और लोग दुनिया में एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाएगा कि जनाब यहाँ पे मिशनरीज़ एक मरतबा फिर एक्टिव हैं और एक मरतबा फिर यहाँ पे स्कूलिंग दे रहे हैं बच्चों को। दे आर इन द हॉस्पिटल्स, दे आर इन द स्कूल्स, और वो स्कूल और वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे मिशनरीज़ हुआ करते थे, उनकी पढ़ाई, उनका सिलेबस, उनका डिसिप्लिन यूज्ड टू बी लाइक आउट क्लास, उसका कोई मैच नहीं हुआ करता था। और वो उसको मेरे ख्याल में अगर एक दफ़ा फिर रिवाइव किया जाए, एक मरतबा फिर यहाँ पे उनको इनवाइट किया जाए, उनको यहाँ पे ऐसा माहौल दिया जाए कि वो यहाँ पे आके एक मरतबा फिर यहाँ पे काम कर सकें ह्यूमैनिटी के लिए, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से मैं पूछ लूँ कि एक प्लान हमारे सामने आया है SIFC का, और 2035 का प्लान है, और अगर इसको इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दिया गया और हो गया ये, तो स्काई इज़ गोइंग टू बी द लिमिट। अब इसमें हिचेस जो थे उसको काफ़ी हद तक आई वुड से कि 90% हिचेस इसको जो हैं इसके अंदर जो थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी टेक केयर कर लिया जाएगा इन द डेज़ टू कम। और इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में आने के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब्दुल्ला साहब, इफ़ दिस प्लान 2035 का जो प्लान है SIFC को जो हम अगर सामने रखें, तो व्हाट डू यू थिंक, ये इन ट्रू स्पिरिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा? और अगर हो जाएगा, और जिसके चांसेस जो हैं बहुत ब्राइट हैं, आई वुड से 90% चांसेस हैं कि इन ट्रू स्पिरिट ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा SIFC का प्लान। सो अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हाउ वुड यू टेक इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए SIFC जो है वो उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जब हालात रेड टेपिज्म का शिकार हुए, मुख्तलिफ मामलात, हर कॉरिडोर के ऊपर लोग खड़े हैं, पैसे मांगने के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान का एक करप्ट निज़ाम बन चुका था, सियासतदानों की अजारादारी बन गई थी, और ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो अपने ऐसे फंदे बना के रखे हुए थे जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर जो था वो कदम फूंक फूंक के रखता था और आने के लिए कतराता था। खास तौर पे वो लोग जो मगरिब से आते हैं या दीगर ममालिक से आते हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही थी। इसी तरीके से आप देख लें कि जो चाइना के साथ हमारा एक CPEC का एक मेरे ख्याल में एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है
وہ اٹ از کمنگ ٹرو. اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو اسپیشل اکنامک زونز مانگے تھے اس کو حکومت نے کبھی بھی ان کو نہیں دیا, چاہے وہ کسی کی بھی حکومت تھی. اور اتنے سال گزرنے کے بعد تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر تمام تر جو توجہ تھی وہ پاکستانی قومی سلامتی کے اداروں کی جو گارنٹیز تھیں وہ غیر ممالک جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. گو کہ یہ میرے خیال میں ایک افسوس کی بات بھی ہے کہ ہماری حکومت کے اوپر ایسا اعتبار نہیں, لیکن اسی اعتبار کو قائم کرنے کے لیے, اس ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ایک SIFC کا ایک میرے خیال میں یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا واٹر شیڈ پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا. اب اس کے لیے باقاعدہ وہ تمام جو لوپ ہولز تھے, جو ایسے راستے تھے جن کے ذریعے لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا یا مشکلات کا شکار ڈالا جاتا تھا یا ان کو کتابوں اور قوانین کے پیچھے جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا, اس کو میرے خیال میں یہ منیمائز کرے گا. اور یہ تو آپ نے کہا کہ تیار بیٹھے ہیں غیر ممالک کے لوگ, میں آپ کو کہوں بے قرار بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چین کو ہی دیکھ لیں تو رانا صاحب آپ کو معلوم ہے کہ چین اس ٹائم پہ دنیا میں پروڈکشن میں نمبر 1 ملک ہے, اور پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو منرلز اینڈ ریسورسز چاہیے. منرلز اینڈ ریسورسز جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مالا مال رکھا ہے. آپ کا گلگت بلتستان ہو, آپ کا کشمیر ہو, آپ کا جو ہے وہ بلوچستان ہو, KP ہو, فاٹا ہو, آپ کا پنجاب ہو یا آپ کا سندھ ہو, الحمدللہ اللہ نے اس کو بہترین محل و وقوع بھی دیا ہے. ایک طرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اگر ہیومن ریسورسز موجود ہیں تو دوسری طرف گلف کے جو ہے وہ آپ کو آئل اینڈ گیس ریسورسز ہیں, اور تیسری طرف آپ کے سینٹرل ایشیا کے نیچرل ریسورسز موجود ہیں جو دنیا کے اندر 90% ذخائر موجود ہیں. اب اس کے سنگم پہ پاکستان کا ہونا, اور اسی وجہ سے جو پیٹر ہاپکرک اپنی کتاب میں دا گریٹ گیم میں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے گریٹ گیم اس علاقے کے اندر کھیلی جاتی ہے. اب الحمدللہ ہماری ایکسیس ہے, لینڈ لاکڈ کنٹریز جو ہیں ان کو ہم اپنا جو ہے وہ بارڈر دے سکتے ہیں, اپنا جو ہے سمندر دے سکتے ہیں, اور قدرتی طور پر ڈیپ سی پورٹ جو ہمارے پاس موجود ہے گوادر کی شکل میں, اور بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن گوادر ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک آپ کہیں کہ سونے کی چڑیا کا لفظ جو کہا گیا تھا کسی زمانے میں وہ غلط نہیں ہوگا, بلکہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چاہے یورپ ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, یا چاہے وہ دیگر جاپان جیسے ملک ہوں, ان کو ریسورسز چاہیے. اور دوسرا ریسورس ہمارے پاس ہے ہیومن ریسورس, جو ہمارے پاس عوام کی شکل میں, نوجوان نسل کی شکل میں موجود ہے. 30 سال سے کم عمر وہ لوگ ہیں جن کی تعداد اس ٹائم پہ 68.4% ہے. تو رانا صاحب اٹس اے بیوٹیفل تھنگ الحمدللہ, لیکن اس کے لیے کنسسٹنسی اور اس کے لیے ایمانداری اور اس کے لیے رول آف لا کا اسٹیبلش ہونا انتہا کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ 90% چیزوں کو جو ہے ہم نے کنٹرول کر لیا, جو 10% معاملات ہیں وہ یقیناً مشکل ہیں, طویل ہیں, لیکن اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کو اپنانا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم صاحب کا جو ایک ویژن ہے جو 2035 کا وہ بات کرتے ہیں, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جنرل عاصم کل کو اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ادارے نے کمٹمنٹ کی ہے, یہ ایک ریاست نے کمٹمنٹ کی ہے, یہ ایک پاکستان کی کمٹمنٹ ہے, اس کے عوام کی کمٹمنٹ ہے. فار گاڈ سیک ہمیں سیاست کے عجیب جو نشیب و فراز اور اس کے جو بھنور ہیں ان میں پھنسا کے ہم لوگوں کو ترقی سے بہت پیچھے کر دیا گیا. الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں اپنی زراعت کے اندر, ہم روٹی کھا سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر صلاحیت کی ملک ہے. ہم نے وار آن ٹیرر کو جو ہے الحمدللہ پچھاڑا, جو کہ دنیا کی 48 ممالک نہ کر پائے. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھیں گے. ہمارے پاس بہترین لوگ موجود ہیں, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر ممالک میں جا کے اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر, چاہے وہ سائنسز ہوں, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ IT ہو یا کوئی اور سبجیکٹ ہو. انشاءاللہ تعالی پاکستان از سیکنڈ ٹو نن. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. وی ہوپ فار دا بیسٹ, کیونکہ کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ یہ امپلیمنٹ ہو. 2035 کا جو پلان ہے SIFC is a plan. It's like a future of Pakistan.
اور اس میں ہم نے کئی ہچز جو ہیں آئی وڈ سے 90% آف دا ہچز جو ہے ہم نے سارٹ آؤٹ کر لی ہیں. اینڈ ان ویری فیو ڈیز جو ریمیننگ 10% یا 9% کی ہچز ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اور یہاں پہ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے میں اس کے نام لے سکتا ہوں, اس میں قطر بھی ہے, عمان بھی ہے, چائنا بھی ہے, اینڈ سعودی عربیہ بھی ہے اس کے اندر, اینڈ دیر آر سو مینی ادر کنٹریز جو کہ پائپ لائن میں ہیں اور وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہیں. اینڈ دا گارنٹرز آر پنڈی والاز جی, اور پنڈی والوں کے ساتھ سب لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی یہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پنڈی میں جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہو اس سے ملاقات کرتا ہے, اور اس سے ملنے سے بعد ہی فیلز کانفیڈنٹ. سو اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک ادارے کی کمٹمنٹ ہے اور 2035 تک کی کمٹمنٹ ہے, اور اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو انڈو نہیں کر سکتی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.